وجود رحم صفت سے خالی کر دی. ہم اس کو مانتے ہیں رحمان ہے، رحم فرماتا ہے. رحم کیسے فرماتا ہے؟ جیسے اس کے لائق ہے. اشاعرہ ماتریدیہ تعویل کرتے ہیں یہ رحمان رحمت کا معنی بھی ارادہ انعام. یہ معنی کہاں سے لے لیا؟ یہ صفت میں انحراف ہے، یہ تحریف معنوی ہے، تشبیہ نہیں بنتی. اگر کہیں کہ رحمت ہو کا رحمتنا، یہ تشبیہ ہے. لیکن رحمت ہو کما تلیق بذاتہ تعالی رحمتنا کما تلیق بنا، این تشبیہ. یہ بت خام کا کھڑا کیا گیا، صفت کو قبول کر کے اس کو رد کر دینا. ابن قیم فرماتے ہیں کہ جو متعبدین کی تعویل ہے، اشاعرہ ماتریدیہ کی تعویل ہے، یہ شر من تعطیل الجہمیہ، جہمیہ کی تعطیل سے بدتر، جہمیہ کی تعطیل سے بدتر ہے. جہمیہ تو سیدھے منکر ہیں، یہ قبول کر کے انکار کرتے ہیں. ہماری صفوں میں بیٹھے قبول کر کے انکار کرتے ہیں، تو یہ جہمیہ کی تعطیل سے بدتر ہے. تو الغرض میں 3 اللہ کی صفات کا ذکر ہے، اور ہمارا منہج یہاں پر واضح ہے، ہمارا ان پر ایمان ہے. کسی تعویل اور کسی تعطیل کے بغیر، کسی تشبیہ کے بغیر، جیسا اس کا کلام فرمانا، جیسا اس کا محبت فرمانا، جیسا اس کا رحمت فرمانا، وہ اس کے سپرد ہے. اس کی تعویل ہم نہیں جانتے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. ہمارا ایمان ہے جو چیز بتا دی گئی اس کو مانتے ہیں، جو نہیں بتائی گئی اس کو مانتے ہیں، لیکن کیفیت میں کھوج لگانے کے بغیر. ذات تشبیہ سے پاک ہے. یہ 2 جملے اللہ کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، یعنی آسان عمل ہے. جب اللہ کو محبوب ہے تو آپ بھی ان سے محبت کریں اور پڑھیں. آسان عمل آپ کو دیا جا رہا ہے، خفیفتان علی اللسان. اور اس کا اجر کیا ہے؟ ثقیلتان فی المیزان. امام بخاری کا استدلال ہے. باب کیا ہے؟ ہم عدل کا میزان قائم کریں گے اعمال کو تولنے کے لیے. حدیث آگے پورا اس مفہوم کو ادا کر رہی ہے. ثقیلتان میں وزن کا اثبات ہے، اور فی المیزان میں میزان کا اثبات ہے. مانا میزان بھی حق ہے اور میزان پر اعمال کا تولا جانا بھی حق ہے. پوری طرح یہ حدیث کتاب اللہ کی ترجمانی کر رہی ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. اور وہ 2 جملے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ یہ کلمہ تنزیہ ہے، اللہ کی تنزیہ کر رہے ہیں. ایک ہے سبحان اللہ، ایک ہے و بحمدہ. یہ 2 جملے ہیں، ایک تنزیہ کا جملہ اور ایک حمد کی اس بات کا جملہ. اللہ کی تنزیہ مانا اس کی پاکیزگی بیان کرنا ہر عیب سے. وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے. جب سبحان اللہ کہو تو آپ کے ذہن میں یہ معنی راسخ ہو، اللہ ہر شریک سے پاک ہے. شرک کب سے شروع ہوا؟ قوم نوح سے. اللہ اس سے پاک ہے. ہر نبی کے دور میں شرک ہوتے رہے، اللہ اس سے پاک ہے. ہمارے پیارے نبی کے دور میں شرک ہوا، لات و منات و عزا کی صورت میں، اللہ اس سے پاک ہے. آج تک شرک ہو رہا ہے، درگاہیں قائم ہیں، قبریں قبے قائم ہیں، دیے جلائے جا رہے ہیں، طواف کیے جا رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، پھول نشاور کیے جا رہے ہیں. سب شرک کی بھیانک صورتیں ہیں. عقیدہ کیا ہو؟ اللہ اس سے پاک ہے. قیامت تک جو بھی شرک ہوگا مخلوقات کریں گی، اللہ اس سے پاک ہے. یہ معنی سبحان اللہ کا. اس معنی کے ساتھ یہ کلمہ پڑھو، اس معنی کے ساتھ سبحان اللہ. اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے. سب سے بڑا عیب اللہ کی جناب میں شرک کرنا، شرکاء کو منسوب کرنا، سب سے بڑا عیب. رب ذرا جو خالق اور مالک ہے، رازق ہے، اسی کی مشیت ہے، اس میں کون سی کمی ہے کہ اس کے شرکاء بنا رہے؟ آپ کاروبار میں کسی کو شریک کرتے ہیں، سرمایہ پورا ہو آپ کے پاس، کسی کو ہو کہ میرا پارٹنر بن جا، کون اپنا منافع تقسیم کرتا ہے؟ سرمایہ پورا ہے، کون پارٹنر کرتا ہے؟ پارٹنر کب کرو گے جب سرمایہ میں کمی ہو. کہ کاروبار کا مزاج یہ ہے کہ 2 کروڑ روپے ہوں، میرے پاس 1 کروڑ روپے، ایک تم ڈالو ایک میں ڈالتا ہوں، شراکت کر لو تاکہ کام. یہ نقص ہے نا، کوئی مالی نقص ہے جس کی بنا پر شریک آپ مقرر کر رہے ہیں. اللہ کی ذات میں کون سا نقص ہے؟ اس کے افعال میں، اس کی صفات میں کون سا نقص ہے؟ اس کے شرکاء بناتے ہیں. سب سے بڑا دین کا جرم اور دین کی بغاوت یہ شریک مقرر کرنا. دل و جان سے آپ اس بات کو قبول کر لو، سارے شرکاء باطل ہیں، اللہ ہر شریک سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے. اور یہ معنی سبحان اللہ کا ہے. اس پر ڈٹ جاؤ پوری زندگی کے لیے.
100 سال زندگی ہو، 80 سال زندگی ہو، اس عقیدے پر قائم ہو جاؤ پوری قوت اور صلابت اور استقامت کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اگر پوری زندگی قائم رہو گے تو یہ ایک ہی نیکی سبحان اللہ نصف المیزان ہے، اللہ کے آدھے میزان کو بھر دے گی، باقی آدھا میزان الحمدللہ تملہ بحمدہ الحمدللہ پورے میزان کو بھر دے گی۔ حمدہ میں کیا ہے؟ اس کی توحید کا اثبات، نماز پڑھنا اس کے لیے، روزے رکھنا اس کے لیے، حج عمرہ زکوٰۃ ہر نیکی اس کے لیے، یہ توحید کا اثبات ہے۔ یعنی یہ جو سبحان اللہ یہ سلبی توحید ہے، ہر عیب سے پاک ہونا، وبحمدہ اثباتی توحید ہے۔ اللہ ہر حمد کا مستحق کیوں ہے؟ اس کے دو اسباب ہیں۔ ایک سبب یہ کہ اپنے ساری ذات اور صفات میں وہ کامل و اکمل، کسی صفت میں کوئی نقص ہو تو حمد میں نقص آ جائے گا، حمد میں کمی آ جائے گی، کوئی کمی نہیں، ہر صفت میں وہ کامل و اکمل۔ ابن قیم کے الفاظ کے مطابق یعلم دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء وفی اللیلۃ الظلماء، رات کی تاریکی ہو، سیاہ رنگ کا پہاڑ ہو، اس کی تہ میں سیاہ رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو، اللہ اپنے عرش پہ اس چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ کوئی کمی اور نقص ہے؟ کامل و اکمل۔ اس بنا پر وہ پوری حمد کا مستحق ہے، پوری حمد کا۔ بلکہ ابن قیم فرماتے ہیں صرف چیونٹی نہیں، چیونٹی کے چھوٹے سے منہ میں جو چھوٹا سا ذرہ ہوگا رزق کا، اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ پھر چیونٹی اس ذرے کو نگلتی ہے، رگوں میں منتقل کرتی ہے، اللہ اور رگوں میں اس ذرے کی تقسیم کو بھی دیکھتا ہے، پھر وہ باہر نکالتی ہے، اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ کامل اکمل، ہر صفت میں کامل اکمل۔ حیات ہے کامل اکمل، ایسی حیات کبھی اس پر عدم نہیں تھا، ہمیشہ سے ہے، اور کبھی فنا نہیں آئے گا، ہمیشہ رہے گا۔ اور ایسی حیات جو ایک ہی نہج پر قائم ہے، نہ اس کو مرض آتا ہے، کبھی صحت کبھی مرض، ہماری حیات ہے، کبھی گھاٹا کبھی فائدہ، ہماری حیات ہے، کبھی آسانی کبھی تنگی، ہماری حیات ہے۔ اللہ ان سارے تغیرات سے پاک ہے، تمام صفات کامل و اکمل، تو پھر ہر حمد کا مستحق۔ دوسرا یہ ہر حمد کا مستحق اس لیے ہے کہ تمام اسماء و صفات میں وہ یکتا اور اکیلا ہے۔ کسی کو شریک کرو گے تو حمد بھی تقسیم کرنی پڑے گی۔ اگر کو اللہ بھی عالم الغیب ہے اور فلاں پیر بھی عالم الغیب ہے، جتنا وہ عالم الغیب ہے اتنی حمد اس کو دینی پڑے گی۔ اگر کہو کہ اللہ داتا رزاق ہے اور لاہور میں ایک درگاہ، اس میں ایک بندہ وہ داتا ہے، اس کو بھی تعریف دینی پڑے گی۔ شرکاء مقرر کرو گے، یہ حمد کی تقسیم ہے، یہ حمد کی تقسیم۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے، سارے نام اور صفات میں یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور کامل و اکمل ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ معنی سبحان اللہ و بحمدہ کا، اس عقیدے کو اندر بٹھا لو۔ نبی علیہ السلام کے حدیث جو بندہ صبح 100 بار یہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کتنے گناہ؟ زمین پر موجود جتنا پانی ہے اس پانی کے وزن کے مطابق اس کے گناہ ہوں، اللہ ان کلمات کی برکت سے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ بھلا وہ کانت مثل زبد البحر، سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن فہم کے ساتھ، توحید کی قوت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اور توحید کے نور کے ساتھ۔ رٹے رہے الفاظ نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ یہ ہر ذکر کا مخزن ہے، یہ مصدر ہے یہ، لیکن پورا فہم ہو، نفی اور اثبات کا، ہر غیر اللہ کی تردید ہو، ایک اللہ کا اثبات ہو، اس کی ذات کا بھی، صفات کا بھی، اسماء کا بھی، اور اس کے افعال کا بھی ایسا اثبات ہو جس میں کوئی نقص کا عقیدہ نہ ہو، نہ کسی کی شراکت داری ہو۔ یہ عقیدہ اگر قائم ہو جائے، او تملعانی ما بین السماء والارض، یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ صرف 2 ذکر کر لو، 7ویں آسمان سے لے کر 7ویں زمین تک جو خلا ہے، اللہ سارے خلا کو اجر سے بھر دے گا، لیکن فہم کے ساتھ۔ سبحان اللہ کا پیغام کیا ہے اور بحمدہ کا پیغام کیا ہے؟ تو اللہ ہمارے اندر توحید کی غیرت پیدا کرے، عقیدے کی غیرت پیدا کرے۔ ہم دیکھیں کہ یہ 2 جملے جو ہیں دونوں کو تولا جائے گا، وہ بحمدہ کو اور سبحان اللہ کو۔ حمدہ میں اثبات توحید ہے، پوری زندگی ایک اللہ کی عبادت کری حمدہ میں، اسی کو سجدہ، اسی کی نماز، اسی کا ذکر، اسی کی نظر و نیاز، اسی کے لیے منت، ہر چیز اسی کے لیے، اسی کا حج، اسی کے لیے عمرہ، یہ وہ بحمدہ میں اثبات توحید۔ اسی قوت سے توحید کی شرک کی نفی بھی ہو، جس قوت سے اثبات توحید ہے اسی قوت سے شرک کی نفی ہو، شرک کا انکار ہو۔
اسی قوت سے کیجیے۔ اس بات توحید کا معنی یہ کہ توحید سے محبت ہو، اور جو موحدین ان سے محبت ہو، جو اہل توحید ہے ان سے محبت ہو، عقیدہ الولاء والبراء۔ اور جو تنزیہ ہے نفی شرک، اس کا معنی یہ کہ شرک سے نفرت ہو اور شرک کرنے والوں سے بھی نفرت ہو۔ ایک بندہ اگر شرک کی مذمت تو کر رہا ہے مگر مشرکین سے بغلگیر ہو رہا ہے، مسکراہٹوں کے تبادلے ہو رہے ہیں، یہ شرک کی نفرت نہیں ہے پوری طرح۔ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہمیں اسی عقیدے کے ساتھ بھیجا گیا، بعثت بالحنیفیۃ السمح حنفاء، امت حنفاء، جب طرف ہو جاؤ، جب طرف ہو جاؤ۔ اگر شرک کا انکار کر رہے ہو، شرک کی دھجیاں بکھیر رہے ہو، اسی قوت سے مشرکین سے بھی نفرت ہو، دونوں کو تولا جائے گا پورے عدل و انصاف کے ساتھ۔ تو عدل پیدا کر لو، یہ دونوں صفات قبول کر لو، سبحان اللہ کو بھی اب حمدہ کو بھی، بڑا ان کا وزن ہوگا، بڑا ان کا وزن ہوگا، پورا میزان بھر سکتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب میزان بھر جائے، نیکیوں سے بوجھل ہو جائے، بندے کی نجات یقینی ہو جائے گی۔ یہاں تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ایک ذرے کے برابر نیکیاں پڑ گئیں وہ جنت میں جائے گا، یہاں تو پہاڑوں کے برابر نیکیاں پڑی ہوئی، کتنا وزن ہوگا ان کلمات توحید کا، کس طرح اس کے لیے جنت کا اور حق کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں توحید سے مالا مال فرما دے، اللہ شرک سے نفرت، اہل شرک سے بھی اسی طرح قوت کے ساتھ ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر دے، جو اس عقیدے کی ترجمانی کرے اور قیامت کے دن ہماری نجات کا باعث بن جائے۔ اللہ ان عظیم ہمارے طلباء جو آج فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، ان کے لیے مبارکباد، ان کے اساتذہ کے لیے، ان کے والدین کے لیے، اور جو بھی معاونین ہیں اس ادارے کے، آپ کا تعاون آج آپ سوچیں گے، اور جنہوں نے تعاون نہیں کیا ہوگا وہ افسوس کریں گے، کاش ہم تعاون کرتے۔ اب کچھ تعاون اگر کیا ہوتا تو یہ طلباء جو ہیں صدقہ جاریہ بن چکے۔ صحیح بخاری کا ایک حرف پڑھا انہوں نے، سارے معاونین کے صدقہ جاریہ، اور جو تعاون نہیں کر سکے وہ آج افسوس کریں گے، کاش ہم نے تعاون کیا ہوتا۔ اب یہ 6-7 طلبہ ہیں، آگے پڑھائیں گے تو ان 6-7 کے آگے 10 طلبہ ہوں گے، 100 طلبہ ہوں گے، 1000 ہوں گے، آگے بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، صدقہ جاریہ میں بڑھتا جائے گا۔ تو آج سے آپ تہیہ کریں، ان مدارس کے دست و بازو بنیں۔ یہ مدارس عقیدے کے اور توحید کی حفاظت کے مضبوط قلعے، ایمان کی عافیت چاہیے، سلامتی چاہیے۔ اداروں سے جڑ جاؤ، ان طلبہ سے جڑ جاؤ، ان اساتذہ اور علماء کرام سے جڑ جاؤ، یہ ہر چیز کا تحفظ ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے شیخ محترم مولانا شریف چنگوانی حفظہ اللہ تعالی ومتعنا بطول حیات ہی، جن کی بڑی گراں قدر جہود ہے اس ادارے کی اقامت میں، ہم شروع سے اس کے گواہ بھی ہیں، اور اس سارے معاملے کے جو ہے وہ نگرانی کرنے والے بھی اور دیکھنے والے بھی، آج تک بھی الحمدللہ قائم و دائم ہے۔ اللہ اس کو قیامت تک قائم و دائم رکھے، ایک عظیم صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ رب اس کے نفع کو عام کر دے۔ صحیح بخاری آج کہاں کہاں پڑھی جا رہی ہے، حق ادا ہو رہا ہے، اللہ پاک اس کو اور بڑھائے، طلباء اور علماء پیدا کرے، اس کتاب کو پڑھے، اس کے داعی بنے اور اس کے منہج کے محافظ بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔